پاکستان سن 1971 میں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پروجیکٹ بریک پاکستان کی آرکیٹیکٹ اندرا گاندھی تھی۔ آج کا بنگلہ دیش آج کے پاکستان سے 2200 کلومیٹر دور تھا، جبکہ بھارت کے ساتھ اس کی 4096 کلومیٹر کی سرحد تھی۔ دونوں سائیڈز پر بنگالی رہتے تھے اور مشرقی پاکستان کی آبادی کا 20% ہندوؤں پر مشتمل تھا، اور بنگالی قیادت بھی مغربی پاکستان کی بیوروکریسی اور لیڈرشپ سے خوش نہیں تھی۔ انڈیا نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا، مغربی پاکستان کے خلاف فضا ہموار کی، بنگالی لیڈرشپ کو ساتھ ملایا، مکتی باہنی کے نام سے علیحدگی پسند تنظیم بنائی، اسے عسکری ٹریننگ اور اسلحہ دیا۔ مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ جنرل یحییٰ خان اس وقت صدر اور کمانڈر ان چیف تھے۔ جنرل نے سیاسی مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی بجائے فوجی آپریشن شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پاک فوج کے سینے میں زخم لگ گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں فوج نے انڈیا سے بدلہ لینے کے لیے بھارتی پنجاب میں بنگالی ماڈل پر کام شروع کر دیا۔ ہم نے سکھ علیحدگی پسندوں کو اکٹھا کیا اور پنجاب میں مشرقی پاکستان جیسے حالات پیدا کر دیے۔ اندرا گاندھی بھی سیاسی مسئلے کے سیاسی حل کی بجائے جنرل یحییٰ خان جیسی غلطی کر بیٹھی۔ اس نے گولڈن ٹیمپل پر فوج چڑھا دی، اور یہ بعد ازاں اپنے دو سکھ گارڈز ستونت سنگھ اور بینت سنگھ کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ اس کے بعد انڈیا میں ہندو سکھ فسادات پھوٹ پڑے، اور یہ سن 1970 کا مشرقی پاکستان بن گیا۔ لاشوں کے انبار لگ گئے۔ یہ انڈیا کی تاریخ کے خوفناک ترین لمحات تھے۔ بھارت نے اس کا بدلہ لینے کے لیے بلوچستان کا رخ کر لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو سن 1973 کے ملٹری آپریشن کی وجہ سے بلوچ لیڈرز کو ناراض کر چکے تھے۔ یہ ناراضگی جنرل ضیاء الحق کے دور میں فوج اور پنجاب کے خلاف نفرت میں تبدیل ہو گئی تھی، اور یہ حقیقت ہے، نفرت ملکوں اور قوموں کو توڑنے کے لیے ہمیشہ کھاد ثابت ہوتی ہے۔ انڈیا نے بلوچ لیڈروں کی ناراضگی کا فائدہ اٹھایا، افغانستان اور ایران کو اپنا مرکز بنایا، بلوچستان کے نوجوانوں کو بھرتی کیا، ٹریننگ دی، اسلحہ اور پیسہ دیا، اور بلوچستان میں بدامنی شروع ہو گئی۔ یہ بدامنی اور نفرت آج تک موجود ہے۔ آج بھی بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کے 6 گروپس کام کر رہے ہیں۔ یہ پہاڑوں میں پناہ گزین ہیں، بھارت سے اسلحہ، ٹریننگ اور رقم لیتے ہیں، اور انڈین پاسپورٹ پر سفر کرتے ہیں۔ یہ گروپس طالبان اور داعش کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور لشکر جھنگوی کے ساتھ مل کر بھی کارروائیاں کرتے ہیں۔ کلبھوشن یادو جیسے بھارتی جاسوس ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ فوجی قافلوں، جوانوں اور افسروں کو بھی نشانہ بناتے ہیں، سویلین آبادیوں میں بھی بم پھاڑتے ہیں، سی پیک کے چینی انجینئرز کو بھی ہدف بناتے ہیں، اور ہزارہ برادری پر بھی حملے کرتے ہیں۔ پاکستان یہ کارروائیاں برداشت کر رہا تھا، اور یہ شاید مزید بھی بھگت لیتا، لیکن افغانستان میں 1 مئی کو بہت بڑی پیش رفت ہو گئی۔ امریکہ نے نیٹو فورسز کا انخلاء شروع کر دیا۔ یہ انخلاء 11 ستمبر تک مکمل ہو جائے گا۔ امریکی فوجوں کی روانگی کے ساتھ ہی طالبان ایکٹیو ہو گئے، اور یہ 2 ماہ میں 421 اضلاع میں سے 149 پر قابض ہو گئے۔ طالبان کی رفتار سے یوں محسوس ہو رہا ہے شاید امریکہ جان بوجھ کر انہیں موقع دے رہا ہے۔ یہ اگر نہ چاہتا تو طالبان کبھی 3-3.5 لاکھ فوج بنا پاتے، اور نہ 1/3 ملک پر قابض ہو سکتے۔ چنانچہ ماہرین کا خیال ہے امریکہ خطے میں روس، چین اور پاکستان تینوں کے لیے آتش فشاں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ چاہتا ہے طالبان کابل پر قابض بھی ہو جائیں۔ طالبان 9/11 کے بعد پاکستان سے ناراض ہیں، یہ ہم پر اعتماد نہیں کرتے۔ یہ صورتحال بھارت کے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ طالبان اور بلوچستان کے عسکریت پسندوں کے ذریعے پاکستان کو مزید کمزور کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس اس صورتحال میں 2 آپشن بچتے ہیں۔ ہم سن 1971 کی غلطی دہرائیں اور بلوچ عسکریت پسندوں کے خلاف اوپن ملٹری آپریشن شروع کر دیں، یا پھر ہم اس کا کوئی سیاسی حل نکالیں۔ میری اطلاعات کے مطابق حکومت نے سیاسی حل کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت عنقریب بلوچ عسکریت پسندوں کے لیے ایمنسٹی کا اعلان کر دے گی۔ عسکریت پسندوں میں سے جو ہتھیار ڈال دے گا اسے عام معافی دے دی جائے گی، اور جو ضد پر قائم رہیں گے ان کے خلاف فوری آپریشن شروع کر دیا جائے گا، تاکہ ریاست افغانستان میں تبدیلی سے پہلے اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کر لے۔ وزیر اعظم نے 5 جولائی کو گوادر میں عمائدین اور طلباء سے اپنے خطاب کے دوران
اس کا اشارہ بھی دے دیا۔ وزیر اعظم کے الفاظ تھے، بلوچستان میں عسکریت پسندوں سے بھی بات کرنے کا سوچ رہا ہوں، یہ پیش رفت بر وقت اور درست ہے۔ بلوچستان کے ناراض لوگ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ہمیں انہیں موقع دینا چاہیے اور ریاست یہ موقع دے کر عقل مندی کرے گی۔ یہ کوشش جنرل راحیل شریف کے دور میں سن 2015 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ کے ذریعے بھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عبدالمالک نے لندن میں خان آف قلات آغا سلیمان داؤد سے ملاقات کی اور برامداخ بگٹی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، لیکن یہ کوشش بارآور نہیں ہو سکی تھی۔ اللہ کرے یہ اس بار کامیاب ہو جائے۔ یہ ایشو 1 جولائی کی سیکورٹی بریفنگ میں بھی ڈسکس ہوا تھا اور سب نے اس پر اتفاق رائے کیا تھا۔ سیکورٹی بریفنگ کے دوران اس کے علاوہ چند دلچسپ واقعات بھی پیش آئے۔ مثلاً خواجہ آصف جیل سے رہائی کے بعد پہلی بڑی میٹنگ میں شریک ہوئے تھے۔ آرمی چیف نے انہیں دیکھ کر کہا، خواجہ صاحب آپ ماشاءاللہ فریش اور جوان دکھائی دے رہے ہیں، آپ اگر 1-2 مرتبہ مزید جیل سے ہو آئے تو آپ 18 سال کے ہو جائیں گے۔ خواجہ آصف نے فوراً دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میٹنگ میں 4 وزرائے اعلیٰ بھی شامل تھے، لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے علاوہ 3 وزراء اعلیٰ پوری میٹنگ کے دوران خاموش رہے۔ جام کمال نے بہت اچھی اور مدلل گفتگو کی۔ بریفنگ کے دوران فاٹا کا ذکر آیا تو عسکری قیادت نے کہا، آپ وزیر اعلیٰ محمود خان سے پوچھیں، فاٹا کا بجٹ ریلیز ہو چکا ہے تو پھر وہاں کام کیوں نہیں ہو رہا؟ شرکاء نے KP کے وزیر اعلیٰ کی کرسی کی طرف دیکھا تو وہ خالی تھی۔ وزیر اعلیٰ میٹنگ کے دوران خاموشی سے کھسک گئے تھے اور یہ اس کے بعد واپس نہیں آئے تھے۔ سندھ کے بارے میں بتایا گیا، کراچی میں طالبان کے لواحقین اور دوستوں نے $250 ملین کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اس حقیقت سے واقف ہیں لیکن یہ کارروائی نہیں کر رہے۔ تمام شرکاء نے سید مراد علی شاہ کی طرف دیکھا، یہ بھی خاموش رہے۔ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسد محمود اور ANP کے امیر حیدر خان ہوتی دونوں مکمل تیاری کر کے آئے تھے اور دونوں نے خوبصورت اور ٹو دی پوائنٹ گفتگو کی۔ اسد محمود کا موقف PDM سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے فوج کے کردار کو سراہا بھی اور یہ بھی کہا، ہماری نظر میں کوئی گڈ اور بیڈ نہیں، آپ ملک کو سامنے رکھ کر پالیسی بنائیں۔ بلاول بھٹو نے علی وزیر کی سفارش کی۔ عسکری قیادت نے جواب دیا، ہم روز سرحدوں سے 10 شہداء کی لاشیں اٹھاتے ہیں، آپ بے شک ہمیں گالی دے دیں، ہم برداشت کرنا سیکھ گئے ہیں، لیکن کوئی فوج کو گالی دے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ حکومت سے بات کریں اور علی وزیر کے لیے رعایت لے لیں، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو علی وزیر وہیں کھڑے ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور فوج سے معافی مانگے جہاں اس نے فوجی جوانوں کے بارے میں غلط الفاظ کہے تھے۔ محسن داوڑ نے 1 گھنٹہ تقریر کی، یہ خاموش ہوئے تو آرمی چیف نے کہا، آپ یہاں موجود تمام لوگوں کو بتائیں، میں آپ اور منظور پشتین کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر لایا تھا، آپ ہم سے ملتے بھی رہتے ہیں اور میں نے آپ کو دعوت بھی دی تھی، آپ ہمارے پاس آتے رہا کریں، ہمارے ساتھ چائے پیا کریں، آپ ہمارا فلیش اینڈ بلڈ ہیں۔ یہ بات سن کر محسن داوڑ خاموش رہے جبکہ شرکاء حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ افغانستان کی صورتحال بھی بتائی گئی اور اس کے بعد لیڈرز سے کہا گیا، آپ ہمیں گائیڈ کریں، آپ پالیسی بنائیں، ہمیں اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، لیکن 90% لیڈرز تیاری کے بغیر آئے تھے اور ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں تھا۔ تاہم سینیٹر مشاہد حسین سید نے آرمی چیف سے کہا، آپ نون لیگ پر ہاتھ ہولا رکھیں۔ آرمی چیف کا جواب تھا، ہم اسٹیٹ کے نمائندے ہیں، ہم ہر وزیر اعظم کا ساتھ دیتے ہیں، ہم میاں نواز شریف کے احکامات بھی مانتے تھے اور شاہد خاقان عباسی کے بھی، اور آج عمران خان وزیر اعظم ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، کل کوئی اور ہوگا تو ہم اس کے ساتھ بھی ہوں گے، ہمارا رول بس اتنا ہے۔ مجھے کل میٹنگ میں موجود ایک خاتون ممبر نے بتایا، میں جنرلز کی تیاری اور ہوم ورک پر حیران رہ گئی، جبکہ ہماری ساری سیاسی لیڈرشپ بے ربط اور لائنی گفتگو کرتی رہی، مجھے ان حالات نے مکمل مایوس کر دیا۔ میں شدید ڈپریشن کے عالم میں وہاں سے اٹھی، میں نے ان سے عرض کیا، ہمارا یہی المیہ ہے، ہمارے جنرلز ہمارے لیڈرز سے
زیادہ پڑھتے اور زیادہ سوچتے ہیں۔ شکریہ۔